اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور ہمارے پاس سے گزر گیا۔ بڑے نصیبے والے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے تمام روزے مکمل کیے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو جوڑا اور عبادت اور نیکیوں سے اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات، نیکیوں، راہ خدا میں مال کو لگانے اور خلق خدا کی خبرگیری کو قبول فرمائیں۔ اب ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ اس ماہ مقدس کے نصیب ہو جانے پر عید کی خوشیاں منائیں اور اپنے کریم آقا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ میں جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی طرف سے تمام شہریان ناندیڑ کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں اور شب قدر اور طاق راتوں میں جو عبادتیں بالخصوص ہم نے کی ہیں ان تمام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں، آمین۔ عزیز ساتھیوں، اس لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں ہم نے جو رمضان المبارک گزارا ہے یہ ہمارے لیے بالکل ایک نیا ماحول، ایٹماسفیئر تھا جس میں ہم مساجد سے دور ہو کر اپنے گھروں میں ہم نے حتی الامکان عبادتیں کی اور اپنے اللہ کو اس لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں بھی کوشش کی کہ روزوں کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا سکے اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ اس کووڈ-19 اور کرونا وائرس جس کی وبا سے تقریباً سارا عالم اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور نئے نئے انکشافات روز بروز اس کے ہو رہے ہیں اور کوئی دن ایسا ہمارا نہیں جا رہا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے کچھ نئی چیزیں ہمارے علم میں نہیں آ رہی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ بے انتہا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی اور حضرت انسان کی جو سپر پاور نیشنز ہے وہ بھی اس نہ دکھنے والے وائرس کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا ہے اور کئی ملکوں کے سربراہان نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ زمین والوں سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اب آسمان والا ہم پر رحم فرمائیں۔ عزیز ساتھیوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں آگے آئے اور ایسے اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنے مال اور اپنے وسائل کو انہوں نے لگایا اور شہر ناندیڑ میں بھی مختلف تنظیمیں اور جماعتیں اور انڈیویژل لوگوں نے بھی بھرپور الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی خلق خدا کی خدمت کی ہے اور انہیں اناج وغیرہ فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عظیم ہم کو عطا فرمائے۔ اس عید الفطر ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اس دن مسلمانوں کو نصیب ہوتے ہیں اور اسی عید الفطر کے موقع سے میں 3 گزارشات خصوصی طور پہ ہمارے نوجوانوں سے اور بالعموم ہمارے تمام مسلمانوں سے، شہریان ناندیڑ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ان حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا جو معاملہ ہے اس میں بے انتہا مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے، ہماری جو سوچ ہے حضرت انسان کی جو عقل اور فہم ہے اس سے کئی زیادہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تمام مخلوقات جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں ان تمام کو رزق پہنچانے والا، زندگی اور موت دینے والا اور کائنات کا تمام نظام چلانے والا یکا و تنہا مالک
اللہ رب العزت ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض کہا گیا ہے، جتنی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں اس کا رب اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اور حیات اور موت کا اس کا فیصلہ کرنے والا بھی وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس تعلق سے جو قرآن مجید میں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ جو آیت آئی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کی یہ آخری رکوع کی آیتیں تھیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے اوپر یقین اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین ہمیں جو معاون ہمارے لیے ہاتھ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور یقیناً جس ماہ سے ہم ابھی گزر ہیں رمضان المبارک، جس کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا اور بہت زیادہ اس کے اندر ہم نے تفکر کیا، تو اس کا عین یہ تقاضا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کو یہ ماہ کے ذریعے ہم اپنے مضبوط رکھیں۔ دوسری گزارش جو میں اس عید الفطر کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے جو فرصت کے لمحات ہمیں میسر آئے ہیں اس کا بہت ہی بہترین طور سے ہم خصوصی طور سے ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے امت مسلمہ کا، وہ اس کا بہترین استعمال کریں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن تقریباً ختم القریب ہے، لیکن پھر بھی جتنی بھی وقت ہمیں میسر آیا ہے تو اس کا بہترین استعمال ہم اپنی ذات، اپنی شخصیت کی ارتقاء کے لیے کریں، کیونکہ یہ فرصت کے لمحات جو ہیں یہ بہت کم ہمیں میسر آتے ہیں جب ہم اپنے اس بہت ہی پرآشوب دور میں ہم اپنی ذاتی تربیت کے لیے بہت کم وقت نکال پاتے ہیں۔ تو یہ لمحات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی اس لیے حامل ہے کہ اس میں ہم مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث، تفاسیر، اس کا کمپیریٹو اسٹڈی، فقہ اور تمام جو شرعی احکامات ہیں اور سیرت رسول ہے، ان تمام میں جتنی کتابیں وغیرہ پائی جاتی ہیں اپنی وسعت بھر کوشش کریں کہ ہم اس فرصت کے لمحات کا استعمال اس طرح سے کریں کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی ذات کو اس کے اوپر ہم جج کریں۔ ان لمحات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس آیات کے حوالے سے بھی ہم اپنے لمحات کو، ان فرصت کے اوقات کو اپنے علمی اور فکری لیول کو اونچا کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، ہمارے مرد و خواتین، ہمارے نوجوان اور اسٹوڈنٹس بھی۔ اور ایک اہم چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آج کے اس دور میں، اور ہم نے رمضان المبارک میں بھی سوشل میڈیا کے توسط سے بہت سارے لیکچرز، سیریز، دروس قرآن، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین سے ہم نے استفادہ حاصل کیا۔ تو وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا
اخلاقی اور بہترین استعمال کریں، اور جتنی غیر اخلاقی اور لغویات جو سوشل میڈیا میں پائی جاتی ہیں، حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں اور اپنا وقت ان لغویات سے ہم ان لغویات سے دور رہیں۔ تیسری گزارش جو آج عید الفطر کے موقع سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بساط بھر یہ کوشش کرے کہ اللہ کے دین کو اس کے بندگان خدا تک پہنچائیں۔ اسلام دراصل ایک نظام حیات ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات کو عام کرنا یہ ہر شخص کی بذات خود ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرٹیکولر تحریک، جماعت یا کسی گروہ کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہر شخص کو ذاتی طور پر اپنا محاسبہ اور حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی اسی دعوت دین کے تحت صرف کی، اور ایسی ٹیم اپنے جانثار صحابہ کی تیار کی جنہوں نے دنیا بھر میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، اور دور دراز تک اور دنیا کے کئی ممالک تک اسلام کے جھنڈوں کو، انہوں نے اسلامی علم کو بلند کیا۔ تو آج کے اس پرآشوب دور میں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو بہت صالح ہو اپنی نوجوانیوں، اور ان کی جو نوجوانی ہیں وہ بہت صالح مزاج کے ہوں، اور اسلام کے صف اول کے لوگوں میں وہ اپنا شمار کریں۔ پوچھا گیا کونوا انصار اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تو جو لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو اس طرح کے نوجوان ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اب یہ وقت جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق و باطل کی کشمکش کا وقت بہت ہی ہمارے اوپر یہ سخت زمانہ گزر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم لاک ڈاؤن سے پہلے جن آزمائش سے گزرے ہیں بحیثیت امت مسلمہ، جو CAA، NRC اور جتنی بھی تکالیف بحیثیت مسلم ہمارے اوپر قوم کے ہمارے اوپر یہ کی گئی، تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت جو چیز بہت زیادہ مددگار ہماری ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے دعوت اللہ۔ ہندوستان کی جو آبادی تقریباً 130 کروڑ کی ہے، اس میں میجارٹی آف دا پیپل جو ہے وہ انوسینٹ ہیں، اور جو بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل اور ہمارے علم سے ہم ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں، اور اسلام کے تعلق سے پائی جانے والی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم بذات خود دور کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز ساتھیو، اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اپنے اندر بلا کی جاذبیت رکھتی ہیں، اور یہ ہر زمانے میں یہ بات کو محسوس کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسی جاذبیت کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ دلوں کو اپیل کرتا ہے۔ تو اس نقطے کو اور اس جاذبیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم دعوت دین لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ سلیقے سے چیزوں کو پیش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت آج کے اس دور میں اس کی ضرورت ہے۔ اسلام کی جو دعوت ہے وہ علم اور عمل دونوں سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ کیرلا میں ہمارے تاجر حضرات نے اسلام کو لے کر آیا، اور ان تاجر حضرات کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں پھیلا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں وہ ہر زمانے میں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں آخری میں خصوصی طور سے ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بزنس اسٹائل کی طرف توجہ دیں، اسلامی جتنے اصول تجارت کے بتائے گئے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ دھوکہ دہی اور جھوٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سخت وعید ہے، اس کا ہم خیال رکھیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، اور ہمارے اعمال سے ہم
دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے جو ایسی تجارت کرنے کا ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھی اٹریکشن کا سبب بنے۔ آخر میں ایک گزارش ہمارے نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا یہ زمانہ ہے، اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے محلے کے نوجوانوں کی تربیت کی طرف اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اس سلسلے میں بھی محلے میں کوشش کریں کہ جو نوجوان ہمارے اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں اور اپنا وقت موبائل کے لغویات میں اور ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر صرف کرتے ہیں، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی تربیت کا سامان مہیا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے دین کے فروغ کا کام لے لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔